لقد من اللہ وعلی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. دیوانہ عشق احمد کو زنجیر سجدہ کرتی ہے، دیوانہ عشق احمد کو زنجیر سجدہ کرتی ہے، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہے. میلاد نبی کا دن آیا توحید کا پرچم لہرایا، میلاد نبی کا دن آیا توحید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بدھ خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہے. کیسر کا مکان کسرا کا محل، کیسر کا مکان کسرا کا محل، مائی بزمی ہے سر کے بل، بنیاد دو عالم آتے ہیں تعمیریں سجدہ کرتی ہے. حسنین صفت جو بن کے رہے ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، حسنین صفت جو بن کے رہے ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہے. حضرات، تلاوت کردہ آیت کریمہ سے پہلے کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتی ہوں. آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے کائنات خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج میں اپنے مقدر پہ جتنا بھی ناز کر لوں وہ کم ہے، کیونکہ آج مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں قرأت عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. جیسے اس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. مگر حضرات، یہ سب ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت کر رہی ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر کے میری کامیابی کی دعا کریں، کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواز ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواز ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اسی کی نعمت نظر آتی ہے. آسمان اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت اور ایمان اسی کی نعمت ہے. حضرات، انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے؟ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو اسے شمار نہ کر سکو گے. مگر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا مگر کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا. مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں میں دینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا. حضرات، یوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیج کر احسان و عظیم فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اے لوگو، میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، نوح کو نظیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو ذریع اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، موسیٰ کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. مگر حضرات، جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار سرور کونین کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لقد من اللہ فرما کر حضور کی آمد کا پرچم لہرا دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان فرما کر دونوں
عالم میں آپ کو ممتاز و بلند فرما دیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پیارا و پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرات، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتوں میں سے ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی نعمت پر احسان جتایا، بلکہ ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں اور مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ اور میرے نبی کی عظمت اپنی جگہ ہے، انہیں تم دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا۔ ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت سمجھ سکو اور ان کی قدر کر سکو اور ان کی محبت سے اپنے دلوں کو مدینہ بنا لو، اور یہ تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ حضرات، بھلا کیوں نہ جتایا جائے کہ سرکار کی عظمت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے؟ اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو یہ کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ زمین و زمائیں، مکین و مکائیں، شمس و قمر، یہ شجر و حجر سب حضور ہی کے صدقے ہے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی میں ہے، اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا اور نہ آسمان۔ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور حضرات، میں اپنی تقریر ایک شاعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ چاند سے تشویاں دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشویاں دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔